الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج نماز تراویح میں جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے اور 23ویں سپارے کے اختتام پر یعنی ایک سپارے پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ سورہ یاسین وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور اسی طرح سے روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ رب العزت دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے امت میں زمانہ قدیم سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ مسلمان جب کام کا آغاز کرتے ہیں، کام پر بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس کی برکت ایسا نہیں ہے کہ ہم تجربہ کریں تو ہمیں محسوس ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ وہ برکت ہے اور وہ عمل ہے جو ساری امت کا تجربہ شدہ ہے، امت اس پر تجربہ کر چکی ہے۔ ایسی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اللہ نے اس کا تذکرہ پہلی امتوں میں بھی فرمایا ہے، یعنی یہ بتلایا گیا کہ آنے والی امتوں کو اللہ ایک اعزاز اور انعام عطا فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاں شرفاء میں معززین میں لکھا جاتا ہے اور کبھی بھی اپنے مقاصد میں محروم نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا سورہ یاسین کا پڑھنے والا ہو اور خائب و خاسر رہ جائے۔ اسی طریقے سے روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے زندوں پر بھی اسے پڑھو، اپنے مردوں پر بھی پڑھو۔ مردوں سے مراد ہے جو قریب المرگ ہے۔ جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی، روح نکل نہیں رہی ہوتی، اور روح نہ نکلنے کی وجہ سے وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بہت اذیت محسوس کرتے ہیں، اوپر والے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے۔ یہ انسان کا جو رشتہ ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بغیر میرا گھر کیسے چلے گا، گھر والے سوچتے ہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ آپ یقین جانیں میں نے زندگی کے بہت سارے مراحل لوگوں کے دیکھے ہیں، وہ انسان جو کسی کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا تھا، ضروری سمجھا جاتا تھا، کاش ہم اس چیز کو بہت پہلے سمجھ جائیں، یعنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، خاندان بھر کے لیے جس کا وجود بڑا اہم تھا، ایک وقت آتا ہے بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اب اسے اہل خانہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے، پھر بیماری بڑھتی ہے تو بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو فون کر رہے ہیں یا پرچے بھیج رہے ہیں کہ بھئی ہمارا فلانا عزیز یا ہمارے والد یا فلاں عزیز جو ہیں وہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، دعا کریں کہ اللہ عافیت سے اٹھا لے۔ یہ وقت بھی انسان پر آ جاتا ہے، اب روح نہیں نکل رہی، اب کیا کرے؟ تو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے اس مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ یہ سلامتی کا پیغام بھی ہے، نزول رحمت کا باعث بھی ہے، اور موت کے عمل میں یا قبض روح کے عمل میں آسانی لانے والی چیز ہے۔ اس کی برکت سے روح سہولت سے نکل جاتی ہے اور امید ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ یہ موت کی بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑی سی بات۔ ہمارے یہاں رواج ہے جب کسی کا آخری وقت دیکھتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں بہت زیادہ، اور کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہم سے کلمہ سنے گا تو یہ بھی پڑھے گا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے بچوں کو آگے لاتی ہے
یا عزیز رشتہ دار چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی ان کو دیکھ لو، تم چلے جاؤ گے ان کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے بیچارے کو، اور تم اسے اللہ کی طرف مائل کرو نہ کہ اسے دنیا کی طرف کھینچو. وہ جا رہا ہے نا، اب بچوں کی شکل دکھا کر اس کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے کہیں دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو وہ کہے میں اپنا ارادہ کینسل کرتا ہوں. یہ تو اس بیچارے کے بس میں نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس موقع پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کا دل اللہ کی طرف جانے سے میلا ہو. اسے دنیا نہ یاد دلاؤ، اسے یہ نہ کہو تیری بیوی کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا ہے ان بچوں کا کیا ہوگا. یہ بات اس سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ کلمہ طیبہ اس کے پاس پڑھنا چاہیے. کوئی ناپاک مرد یا ناپاک عورت ہو تو قریب نہ آئے. جیسے خواتین کو ماہواری کا ایام ہوتے ہیں اس وقت انہیں ہٹایا جائے وہاں سے. کسی پر غسل فرض ہے وہ بھی ہٹ جائے. جو لوگ پاس کھڑے ہوں کوشش یہ کریں باوضو ہوں، اور آہستہ آہستہ آواز سے اس کے کان کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کریں کہ وہ سنے اور سن کر اسے کلمہ یاد آئے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، آپ نے فرمایا جنت میں ضرور داخل ہوگا، یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو اس وقت سورہ یاسین پڑھے اور اسے اللہ کی طرف متوجہ کرے، دنیا کے امور اس سے نہ پوچھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابا کا انتقال ہونے والا ہے، ابھی جلدی سے وصیت لکھو. اب وہ اٹرم شٹرم الٹی سیدھی اپنی جانب سے کچھ سنی کچھ نہیں سنی، کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس کو یہ دے دیں بھائی، وہ بھائی دے دو جان چھوڑا، اس کو یہ دے دیں دے دو. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کو کیا دے رہے ہیں کس کو کیا نہیں دے رہے. نیم غنودگی ہے. آپ کو بتائیں یہ جو سکرات کا عالم ہے کتنا خطرناک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ بڑا خطرناک وقت ہے، یہ نازک وقت نہیں، یہ بہت نازک وقت ہے، آسان وقت نہیں ہے. تو اس وقت وصیتیں لکھوانا یا اس وقت کی وصیتوں کا اعتبار کرنا کہ ابا چلتے چلتے سائن کر گئے تھے، بھائی ابا کا تو ہاتھ ہی نہیں ہل رہا، تم نے سائن کرا لیے جیسے تیسے انگوٹھا لگوا لیا، اس ساری باتیں لغو ہیں. اس وقت یہ جا رہا ہے، اس پر ترس کھانا چاہیے، اس پر رحم کھانا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے بیچارہ مسافر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس کا آخری وقت ہے اور یہ آخری وقت ایمان کے ساتھ پورا ہو جائے، ایمان کے ساتھ. تو اس کے لیے سورہ یاسین بڑا بہترین عمل ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آواز سے اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. آج دو واقعات بڑے عجیب آئے ہیں اور دونوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے اور ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک معمول بنایا تھا کہ وہ دن رات عبادت کرتے تھے. بعض حضرات نے لکھا ہے ان کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن روزانہ عبادت، ایک دن معمولات، جو حکومت کے کام تھے وہ دیکھتے تھے. یا بعض نے لکھا ہے نصف ہفتہ عبادت اور نصف ہفتہ معمولات، مختلف باتیں ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل خانہ سے فرمانے لگے کہ دیکھو ہم نے کیسا اچھا نظام قائم کیا، ہم اتنا وقت عبادت کرتے ہیں اور اتنا وقت لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، لیکن یہ کہنا بھول گئے کہ ہمیں اللہ نے کیسی اچھی توفیق دی ہے، کیسی اچھی توفیق دی ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ جو اللہ کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں ان کے تو کہنے والے نے کہا کہ ان کے گناہ شمار ہو جاتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اگر اللہ کا مقرب بندہ اس میں ذرا سی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ دیکھو کتنا اچھا نظام ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ نبی تھے، عام آدمی نہیں تھے. اللہ نے فوراً متوجہ کرنے کے لیے کہ انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کیسی فرصت عطا فرمائی، کیسا بہترین موقع اللہ نے مجھے دیا ہے کہ اتنا سارا وقت عبادت کا اور اتنا وقت نظام حکومت کو دیکھنے کا. اب اللہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ داؤد عبادت تم نہیں کرتے بلکہ عبادت ہماری توفیق سے ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں کھڑے ہوئے تھے گھر کے اندر.
اور باہر ان کے نگہبان چوکیدار دربان موجود تھے. تو آپ نے کیا دیکھا؟ حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. بہت سارے دربان تھے، چونکہ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ گھر کی دیواریں پھلانگ کر لوگ اندر آ رہے ہیں. گھر کی دیواریں پھلانگ کر لوگ اندر آ رہے ہیں. یہ حیران ہوئے کہ بھائی یہ چوکیدار کہاں گئے، یہ چوکیدار کہاں گئے. اور حیرت کی بات ہے اتنے سارے دربان ہیں، میرے جو نگرانی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب کہاں ہیں کہ یہ سیدھے میری محراب میں آ رہے ہیں. یہ کہاں اتر رہے ہیں؟ محراب میں اتر رہے ہیں. تعجب کی بات ہے، بڑے حیران ہوئے. اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا کہ یہ محراب میں آئے اور سیدھے میری طرف آ رہے ہیں، آپ کو خیال ہوا پتہ نہیں دشمن ہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو آپ نے ان سے کچھ گھبراہٹ محسوس کی. یہ گھبراہٹ یہ طبیعی اور فطری چیز ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، جب وہ خطرہ دیکھتا ہے تو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. جب خطرہ دیکھتا ہے تو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے گھبراہٹ محسوس کی. وہ کہنے لگے لا تخف، آپ ڈرے نہیں. ہم ایک مقدمہ لائے ہیں، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں اور ہمارا مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے. فرمایا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے کہ ان ھذا اخی، ایک شخص کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے اکفلنیھا وعزنی فی الخطام، یہ کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کرو تاکہ میری سینچری پوری ہو جائے. تمہارے پاس جو ایک دمبی ہے یہ مجھے دے دو. اور اس نے حضرت داؤد سے شکوہ کیا کہ دمبی مانگ بھی رہا ہے اور زور زبردستی بھی کر رہا ہے. دمبی مانگتا بھی ہے اور ساتھ زبردستی بھی کرتا ہے، یعنی مجھ سے بات بھی سختی کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ فرمائیں یہ صحیح کر رہا ہے میرے ساتھ؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا، آپ نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، اس نے جو 99 دمبیوں کا مالک ہے اور تجھ سے زبردستی ایک مزید دمبی لینا چاہتا ہے، یہ زیادتی کی اس نے. یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ اس نے غلط کیا ہے. اور اکثر و بیشتر شریک، اکثر و بیشتر پارٹنر ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. آپ نے یہ باتیں فیصلے میں فرمائیں. اور پھر آپ نے جب وہ جانے لگے تو حضرت داؤد کو یاد آیا کہ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اتنی اور اتنی عبادت کرتے ہیں، اور آج کی عبادت تو اس فیصلے کی نظر ہو گئی. اس مقدمے کے سننے میں اور فیصلہ کرنے میں بہت سارا وقت گزر گیا. اب آپ کو اپنے کلمات یاد آئے کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہم عبادت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہم نے یہ کہنے کی بجائے کیا کہہ دیا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام نادم ہوئے. وظن داؤد انما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. آپ نے فوراً بات کو سمجھ لیا، نادم ہوئے اور اللہ کے حضور استغفار کیا اور سجدہ ریز ہو گئے. یہ وہی آیت ہے جس پر آپ نے سجدہ کیا ہے. اب اللہ فرما رہے فغفرنا له ذلك، ہم نے داؤد کو معاف بھی کر دیا. کوئی بات نہیں، آپ سے چوک ہو گئی، ہم نے آپ کو معاف کیا. لیکن کچھ لوگوں نے اس میں، کچھ یہودیوں نے ایک کہانی گھڑی ہے، اور وہ کہانی پھر چلتے چلتے، اب دیکھیں مسلمانوں میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں. بعض محقق علماء ہیں اور بعض ایسے چلتے پھرتے مفسر بھی ہوتے ہیں جو ہر جگہ سے اٹھا لیتے ہیں کہ یہ بات بھی لے لیں. انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات مستند ہے، کون سی غیر مستند ہے. انہوں نے کہانی یہ گھڑی کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کا ایک افسر تھا، اس کی ایک بیوی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اس سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے. اب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات، یہ بڑی فضول سی بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں بہت شادیاں کی جاتی تھی، نبی بھی کرتے تھے، عام لوگ بھی زیادہ شادیاں کرتے تھے. لیکن اس کہانی کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے قصہ گھڑا ہے. ایک پیغمبر سے بھلا یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ کسی کی بیوی پر نظر رکھے؟ اور پھر پیغمبر سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ زبردستی اس سے کہے کہ تم اسے چھوڑ دو، میں اس سے نکاح کر لوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام جن پر اللہ نے زبور نازل فرمائی،
اتنے جلیل القدر نبی ہیں، ان سے تو اس کے بارے میں حاشا وکلا سوچنا بھی نہیں چاہیے، تصور میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل قصہ یہ تھا کہ 99 بیویاں پہلے تھیں، ایک سے اور شادی کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی فوج کا کوئی افسر تھا، اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس میں زبردستی ہو رہی تھی، تو 2 اجنبیوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے یہ اس طرح سے مقدمہ پیش کیا، اور حضرت داؤد کو خیال آیا کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہے، میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اور پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بالکل فضول بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر شخص کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے احتیاط نہیں کی، یہودیوں کی کہانیاں ہماری تفسیروں میں بھی ڈال دیں۔ اب مسلمان اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو مسلمان مفسر ہے، اس نے یہ بات لکھی، اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہوگی۔ تو بھئی یاد رکھیں کہ لکھنے والے بھی سارے صحیح نہیں ہوتے اور ان کی ہر بات بھی صحیح نہیں ہوتی۔ کسی صحیح حدیث میں کسی صحیح اور محقق مفسر نے اس واقعے کی نہ تصدیق کی ہے نہ کسی نے اس کو قبول کیا ہے، یہ محض لغویات میں سے ہے، بیکار باتوں میں سے، کہانیوں میں سے گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ آپ عبادت کرتے تھے اور آپ نے فرمایا دیکھو ہم نے کیسا نظام قائم فرمایا ہے، اور اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ انہیں بتایا جائے کہ داؤد عبادت تم نہیں کرتے، عبادت ہماری توفیق سے ہوتی ہے، اور پھر وہ دن مقدمے میں الجھ گئے۔ اس مقدمے میں الجھنے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت چلی گئی، اور پھر بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ تو حضرت داؤد کا معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت سلیمان کا ذکر آیا اور فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑے پالتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے گھوڑے منگوائے، اور پھر اس کے بعد ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، شام کی عبادت کا وقت چلا گیا۔ پھر فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، میں نے گھوڑے پالے ہیں اور میں ان کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی مجھے کہ نماز بھی چلی گئی میری، یا میری عبادت کا وقت چلا گیا، تو سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آگے چل کر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، اور آزمائش اس طرح سے کی کہ ہم نے ان کے تخت پر ایک نامکمل وجود یا نامکمل بچہ وہ ان کے تخت پر لا کر رکھ دیا ان کے خادم نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ ایک تو اس کی جو اسلامی مفسرین ہیں انہوں نے تشریح کی ہے، اور اس طرح کے کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل سے یا اسرائیلی روایات سے نقل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہانی گھڑی، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے گئے، اور ان کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے اتار دی، اور وہ انگوٹھی جنات نے اٹھا لی۔ پھر جنات نے اس انگوٹھی کے زور سے ساری حکومت حاصل کر لی۔ یہ ایسی کہانی ہے جیسے بچپن میں آپ پڑھتے تھے فلانے نے الادین کا چراغ پکڑ لیا اور سب چیز حاصل ہو گئی، اور فلاں نے انگوٹھی لے لی، انگوٹھی رگڑی تو حکومت مل گئی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہیں۔ تو کہا وہ انگوٹھی چونکہ حضرت سلیمان کی چھن گئی اور جنات کے پاس چلی گئی، اس لیے جنات کو حکومت مل گئی، حضرت سلیمان بیمار ہو گئے اور بالکل لاغر ہو گئے۔ پھر بعد میں انہیں اللہ نے حکومت عطا فرما دی، انگوٹھی بھی واپس ہو گئی، لیکن جب تخت پر آ کر بیٹھے تو بالکل بچے کی طرح کمزور ہو چکے تھے۔ اس سے ملتی جلتی اور باتیں بھی ہیں، میں زیادہ طویل بات نہیں کرتا، لیکن یہ ساری باتیں لفظ ہیں، ایسا کوئی قصہ نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا ہے اور جسے اللہ نے فتنہ سلیمان سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہم نے سلیمان کو جانچا یا سلیمان کا ہم نے امتحان لیا۔ وہ بات یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، بعض نے لکھا 100 تھیں، بعض نے لکھا 80 تھیں، بعض نے اس سے کم اس سے زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس زمانے میں یہ عام بات تھی اتنی شادیاں کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں
جہاد کو خود بھی پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بیوی کے پاس ہم جائیں اور اس کو حمل ہو اور مجاہد پیدا ہو، مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی، گویا کہ ایسا ہی ہوگا، گویا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ کہنا بھول گئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 100 گھروں سے 100 مجاہد بچے پیدا ہوں گے، یہ فرمانا بھول گئے اور بس یہ فرمایا کہ ہم یہ نیت کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ کی طرف اپنی نیت اور ارادے کو منسوب نہیں کیا۔ فسری نے لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے تمام بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر اس کے بعد ان منتظر تھے کہ اللہ میری نیت کو پورا فرمائیں گے، میں نے بہت بڑی نیت کی ہے کہ جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سارے کے سارے 100 ہیں تو 100 کے 100 مجاہد فی سبیل اللہ بنیں گے۔ لیکن خبر یہ آئی جب وقت آیا تو معلوم ہوا کہ صرف ایک بیوی کے ہاں حمل ٹھہرا ہے اور وہ بھی ناقص بچہ اس نے جنم دیا ہے، ناقص وجود اس سے پیدا ہوا ہے، یعنی جو نیت اتنی بڑی کی تھی وہ تو نیت دھری رہ گئی، اس نیت کا کچھ بھی نہیں بنا۔ اب پیغمبر ہے، پیغمبر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم سے خطا کہاں ہوئی ہے، کس بات میں ہم سے خطا ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب غور کیا تو سمجھ گئے کہ سلیمان نیت تو بہت بڑی کی تھی لیکن سب کچھ اپنی طرف ہی منسوخ کر لیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 100 بیٹے ہوئے تو 100 کے 100 راہ خدا میں مجاہد بنیں گے۔ اب جب یہ خیال آیا تو اللہ فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی اور اللہ سے عرض کیا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، اور ساتھ یہ بھی دعا کی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ اب اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو ملنے کا امکان ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بھئی بڑی بڑی سپر پاور ہے دنیا میں اور ہیں بھی، پتہ نہیں اب آگے کتنے پیدا ہونے والے، کتنے آنے والے ہیں۔ جیسے آپ میں سے ابھی کوئی چند دن پہلے کہہ رہا تھا یہ چائنا جو ہے سی پیک کے راستے سے یہ یاجوج ماجوج کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ ایسی حکومت اللہ مجھے دے کہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت اور حکومت نہ ملے۔ فسری نے لکھا اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ایسا ہی ہوا ہے، حضرت سلیمان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان نے روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کو ساری روئے زمین کی حکومت مل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کی طرح ہواؤں پر تسخیر بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ہوائیں بھی عطا فرمائی، ان کے لیے مسخر فرما دی، اور حضرت سلیمان کی ماتحت جنات بھی کر دی۔ تو اگر کسی کو بادشاہت مل بھی جائے تو یہ دو چیزیں ملنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اپنی محراب میں تھے کہ صحابہ کرام نے جو آگے کھڑے تھے پہلی صف میں، انہوں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے محراب میں آگے چلے گئے اور پھر پیچھے واپس تشریف لائے۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ آج آپ نے عجیب کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، کہ آج آپ محراب میں آگے چلے گئے اور پھر پیچھے واپس آئے۔ نماز کے بعد آپ سے سوال کیا رسول اللہ آج یہ کیا ہوا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ آپ محراب میں اندر چلے گئے آگے، پھر پیچھے قدم پلٹے اور آپ اپنی جگہ پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے محراب میں جن کو دیکھا اور میں نے چاہا میں اسے پکڑ لوں اور نماز کے بعد تمہیں بھی دکھاؤں، نماز کے بعد تمہیں بھی دکھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا میرے بھائی سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو بادشاہت مجھے ملے کسی کو نہ ملے، تو میں نے سوچا کہ یہ جنات اللہ نے انہیں دیے تھے، اب میں اس جن کو پکڑتا نہیں ہوں تاکہ میرے بھائی کی دعا جیسی مانگی تھی ویسی باقی رہے، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا لیکن حضور نے لحاظ فرمایا۔ تو یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور قیامت تک کوئی کتنی بڑی طاقت پیدا ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ کسی کی حکومت ساری زمین پر ہو، لیکن دو چیزیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی، سارے جنات اس کے تابع ہو جائیں اور ہوائیں اس کے لیے اللہ مسخر فرما دیں۔ یہ اعزاز اللہ نے صرف اور صرف حضرت سلیمان کی دعا کی قبولیت کے بدلے میں انہیں عطا فرمایا تھا، اور قیامت تک اب ایسی بادشاہت اللہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں گے۔